بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ جو بے شمار برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں اپنے ساتھ لے کر کے تشریف لاتا ہے اور اتنا نوازتا ہے، کوئی مانگنے والا کوئی لینے والا ہونا چاہیے. بلکہ اس مبارک مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ سنتوں کا ثواب، نوافل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا. اتنا کرم رب تعالیٰ کا، اتنا کرم. اب اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آیا کہ رمضان المبارک کرکٹ کھیلنے کا مہینہ ہے، یا چونکہ راتوں میں روڈوں پر گھروں میں رونق ہوتی ہے تو پھر کوئی کھیل تماشے کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یقیناً یہ رب کو منانے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب بندہ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اس مبارک مہینے کو گزارتا ہے تو رب تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ یہ ایک مہینہ بندے کو ایسا چارج کر دیتا ہے کہ پھر آنے والے 11 مہینے اور پھر پوری زندگی اتنی خوبصورت اور اتنی حسین ہو جاتی ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہیں، پہلے اسٹیج پر تشریف لے آتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسرے اسٹیج پر تشریف لے آتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسرے اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں تو آمین کہتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو آج سے پہلے نہیں دیکھا؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے، جو آپ کا سوال ہے نا اس سے بالکل کلیکٹ کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو. رحمت عالم، بے شک میں یہاں حضور کا مبارک یوں سمجھ لیجئے کہ وصف بیان کرنا کہ حضور رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے. اس کے باوجود جبریل علیہ السلام کی مانگی گئی دعا پر آمین فرما رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہاں درس ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا. آپ نے رمضان سے پہلے بہت سارے اعلانات سنے ہوں گے، فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں بنت فلاں کا انتقال ہو گیا. ہم اور آپ کو یہ سعادت ملی کہ رب تعالی نے پھر ایک بار موقع دیا. اب بھی ہم اپنی روش، اپنی زندگی کے معیار کو نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے ہے اور ہمیں اس نعمت جو زندگی جسے کہتے ہیں وہ کس لیے نوازا ہے. کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اگر اس کو سمجھ لینا یقیناً یہ رمضان آپ کا خوبصورت شیڈول بنانے کے لیے آتا ہے. کہ دیکھیں آپ کتنا حسین، یعنی تصور دیکھیں سحری میں اٹھانا کہ سحری میں برکت ہے، پھر ساتھ ہی آپ چونکہ اٹھ گئے تو تہجد پڑھ لیجئے، پھر آپ نے تھوڑا سا کھا لیا، پھر آپ فجر کی نماز پڑھیں. اب آپ نے تہجد بھی پڑھ لی، فجر کی نماز بھی پڑھ لی. یہ وہ دو اہم عبادتیں ہیں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں. اور اب آپ نے اپنے دن کی ابتدا بڑی ہی شاندار اور خوبصورت انداز اور اس نغمے سے کی کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ صلاح کی طرف. اور آپ نے کہا اے اللہ تو نے بلایا اور میں بستر پر موجود رہوں؟ نہیں مولا، اب تو نے بلایا ہے تو میں حاضر ہوں. اور دوڑتا ہوا، لبیک پکارتا ہوا بارگاہ الہی میں موجود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے. رب تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے تو نے میرے لیے اپنی نیند کو چھوڑا، درگزر کیا، وہ بستر نرم نرم بستر، وہ نیند کی خوبصورتی جو تجھے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھے اور تو نے میرے لیے چھوڑ دیا. اب تو جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا. سبحان اللہ، کیونکہ خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے رب پوچھے، اللہ پوچھے کیا دے دے، تیری رضا کیا ہے. اس انداز سے رمضان کو اگر ہم اور آپ گزاریں گے نا انشاءاللہ بہت شاندار. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ اس میں رحمتوں کا، برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، پلس ہو جاتی ہے. آپ اپنے اللہ سے مانگے کہ اللہ میں پریشان ہوں، بہت ساری مہنگائی اور بہت سارے حالات نے مجھے جھگڑا ہوا ہے اور کمزور بنا دیا ہے. اے اللہ چونکہ ہم نے تیرے محبوب سے سنا کہ اس مہینے میں بڑی رحمتیں تیری وسیع برستی ہیں، تو یقیناً اگر ہم اور آپ مانگیں گے، اور یہ استغفار کا مہینہ ہے، پہلا اشرا کیا رکھا گیا؟ دوسرا اشرا مغفرت پالو بھائی، اور دوسرا اشرا ہم اور آپ آگ سے ڈرتے ہیں، ذرا سی آگ کی ہلکی سی چنگاری بھی لگ جائے نا، سگریٹ کا وہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ چوڑا،
وہ ذرا سا اگر آپ کو ہمارے جلد پہ لگ جائے نا تو ہم تڑپ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور کہا میرے مالک نے 10واں مہینہ میری رضا کے مطابق گزار لو, جہنم کے عذاب سے بھی تمہیں بچا لوں گا.